اس کا۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کھیت ایسے ہو گئے کہ پھلوں سے شاخیں ایسے لگ جاتی تھیں کہ زمین پر آ کر لگتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے بھی پھر ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے یہی کیا، ڈھول منگوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ یہ چلا کہ جس میں کنویں میں اس کا جھوٹا پانی ڈلا اس کنویں کا پانی کم ہو گیا، اور جس درخت میں پڑا وہ درخت خشک ہو گیا۔ دوسری بات، ریحان نے اس سے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام لوگوں کو برکت دیتے ہیں ایسے ہی تم بھی برکت دیا کرو۔ وہ چھوٹے بچوں کو لاتے، حضور علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ رکھ دست شفقت رکھتے، اس کی بڑی برکتیں ملتی بچوں کو۔ تو ریحان کے کہنے پہ بنو حنیفہ کے جب سارے لوگ بچوں کو لے کر آتے اور یہ کذاب ان پر ہاتھ رکھتا تو وہ بچے کی چہرہ مسخ ہو جاتا کچھ عرصے بعد، اور اس میں ہکلاہٹ آ جاتی تھی۔ اس نے جو شریعت قائم کی اس میں شراب حلال تھا، زنا حلال تھا، نکاح کی کوئی قید نہیں تھی جہاں مرد و عورت یہ کہہ دیں کہ ہم نے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس نے خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد سے شادی کو حرام قرار دے دیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس نے کہا جس سمت چاہے منہ کر لو، نماز ہو جائے گی۔ کا روزہ کا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا روزہ ہے، یہ اس کے سارے معاملات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد خلافت آیا تو آپ علیہ السلام نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر اس کے خلاف بھیجا جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اور بہت خوفناک جنگ ہے، اور واضح طور پر ایک بات بتا دی گئی اور تاریخ اسلام میں رقم ہو گئی کہ ختم نبوت کے دشمنوں سے کوئی بات نہیں، ان سے صرف اور صرف جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں بدری صحابہ تک شریک، اس جنگ میں ہر مسلمان ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوا۔ اسی جنگ کے اندر حفاظ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شہید ہوئی۔ اس جنگ کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی کی ٹانگ کاٹ دی گئی، تو ٹانگ لٹک رہی تھی، آپ نے اس ٹانگ کو اپنی جسم سے الگ کیا اور وہ ایک کذاب کے سینے پر ماری تو وہ اس کی ہیبت سے، اس کا جو فالوور تھا کذاب کا وہ مر گیا اس کی ہیبت سے۔ ایسا جذبہ تھا اس وقت مسلمانوں میں، بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مسلمہ کو شکست نظر آئی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو باغ ہے بنو حنیفہ کا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت براء بن مالک نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ کسی طرح سے مجھے یہ دیوار پھلنگوا دو، میں اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ تو جب حضرت براء بن مالک باغ کی دیوار کود کر دروازے کے پاس پہنچے تو کذاب کے فالوورز جو ہیں ہیبت سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک آدمی ہمارا کیا مقابلہ کرے گا، تو وہ حضرت براء بن مالک پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس دوران حضرت براء بن مالک نے باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جتنے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے فالوور تھے اس باغ میں
پھر ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی اور حضرت وحشی نے اپنا نیزہ دور سے مارا جو مسیلمہ کذاب کے سینے سے آر پار ہو گیا اور مسیلمہ کذاب مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے سجاح بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک عورت تھی، کاہنہ تھی، اور اس کی بعض باتیں سچی جھوٹی ایسی ہی ہوتی تھی، لوگ اس کے بڑے معتقد ہو گئے۔ مسلمہ کے ساتھ ایک اس کی ملاقات ہوئی، 3 دن تک یہ ایک خیمے میں رہے، کیونکہ سجاح جو ہے وہ مسلمہ پر حملہ کرنے آئی تھی۔ تو ان دونوں کی فوجوں کے درمیان کچھ عرصے یہ رہا کہ بھئی مذاکرات کر لو، تو سجاح اور مسلمہ کے درمیان خیمے میں تنہائی میں 3 دن تک ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کے یہاں کوئی قانون اور قاعدہ تو تھا ہی نہیں، شریعت تو تھی ہی نہیں۔ وہ تو کہتا تھا کہ بھئی مرد و عورت جہاں ملیں کہ ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیں، بات ختم۔ 3 دن بعد سجاح نے باہر آ کر کہا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو سجاح کے لوگوں نے کہا کہ بھئی نکاح کر لیا، کوئی حق مہر بھی ہے نہیں ہے، وہ تو لو، کیونکہ مہر کے بغیر کیسا نکاح؟ تو سجاح نے پوچھا مسلمہ سے کہ بھئی مہر کیا ہے؟ اس نے کہا فجر اور عشاء کی نمازیں معاف ہیں، یہ مہر ہے۔ اس کے بعد کچھ رقم مسلمہ نے سجاح کو دی، اور کچھ عرصے کے بعد سجاح وہاں سے روپوش ہو گئی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اسلام دوبارہ قبول کر لیا اور راسخ العقیدہ مسلمان بن گئی۔ اسی دوران یا آگے پیچھے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، اور یہ بہت کالا شخص تھا، یمن سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں 2 کنگن ہیں سونے کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آئے، ناگوار گزرے، کیونکہ اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام۔ تو آپ نے ان پہ جلال بھری نگاہ ڈالی تو وہ دونوں کنگن جو تھے سونے کے غائب ہوئے۔ یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان کیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کی تعبیر آپ ہی بتائیے کیا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، ایک یمامہ سے، دوسرا یمن سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غلاموں کے ذریعے سے نیست و نابود فرما دے گا۔ اس میں ایک اسود انسی بھی تھا۔ اسود انسی نے بہت عرصے اسلام کا مطالعہ بھی کیا، قرآن شریف بھی اسے بڑا یاد تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے تیرے پاس معجزہ کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک گدھے کو سدایا۔ جانوروں کو سدانا ایک آرٹ، بڑا فنکار تھا۔ اس نے اسے سدایا اور کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آ گیا یمن میں اپنے علاقے میں۔ یہ مانے گا تمہاری بات؟ اچھا، گدھے عام طور پر، گھوڑے ہر گھر کے اندر موجود ہوتے تھے تو کوئی عجیب بات تو تھی نہیں،
لوگوں نے کہا بھئی یہ گدھا ہماری بات کیوں مانے گا؟ کہہ کے دیکھو. لوگوں نے کہا اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ مانی، گدھے نے کوئی بات ماننی تھی نہ دیکھ لیا. اب دیکھو، اب اس نے جب گدھے سے کہا کہ اللہ کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرنے لگا. اس سے کہا 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ، گدھا کھڑا ہو گیا. اب یہ چیزیں آج آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جنہوں نے بندر کا تماشا دیکھا ہو کہ مداری کیسے نچا لیتا ہے، ستایا ہوا ہوتا. جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ نکلے وہاں سے اور باہر جا کر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اسود نبی ہے. اب قبیلے کے لوگوں نے کہ بھئی ہمارے قبیلے میں بھی نبوت آ گئی ہے. تو کسریٰ نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا اور یمن کے حاکم کو لکھا کہ جاؤ جس نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے گرفتار کر کے لاؤ. تو یمن کے حاکم نے اپنے 2 سمجھدار آدمی مدینے روانہ کیے. وہ پہنچے اور ساری بات بتائی حضور علیہ السلام کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، جاؤ یہ اطلاع اپنے یمن کے حاکم کو دے دو. وہ واپس پہنچے یمن کے حاکم کے پاس اور یہ بات بتائی. 2-4 روز میں خبر آ گئی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. تو یمن کے حاکم نے کہا کہ یقیناً یہ سچے نبی ہیں کہ یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں. وہ مدینے آیا اور آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا اور یوں یمن کے اندر اسلام کی دعوت پھیل گئی. اب یمن کے اندر ہی اسود انسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہاں کا جو حاکم تھا شہر بن بازم، اس کو قتل کر دیا اور اس کی بیوہ جس کا نام آزاد تھا، یہ بہت خوبصورت عورت تھی، اس کو بغیر نکاح کے اپنے حرم میں شامل کر لیا. یہ اس بات پہ بہت اڑتی تھی اور وہاں کے جو مسلمان تھے وہ بھی اس بات پہ بہت اڑ رہے تھے. اور ایک باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے آزاد خاتون نے اپنے 2 سوتیلے بھائیوں کے ہمراہ رات کے وقت اس کا قتل کیا اور یوں اسود انسی جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے امت کو نجات ملی. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل کو سنا کا حاکم بنا کر بھیجا. اس کے بعد مغیرہ بن ولید نے عراق کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. یہ خالد عبداللہ کسریٰ کا غلام، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، علم کی باتیں سیکھتا تھا. اس نے ایک دن یہ چاہا کہ کسی طرح جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ مجھے مل جائے. لیکن غلام کو ایسی عزت نہیں ملتی، لوگ امام بھی نہیں بناتے غلام کو، بنایا بھی نہیں جاتا. تو اس نے چاہا کہ کسی طرح آزاد ہو جاؤں، بڑی کوششیں کی. ایک دن اس نے خالد عبداللہ سے کہا جو گورنر تھا وہاں کا کہ میں چاہتا ہوں میرے مالک، آپ کی میں نے بڑی وفاداری کی ہے، مجھے آپ آزاد کر دیجیے. لگا تم کیوں آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خالد عبداللہ نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے بڑا علم حاصل کیا. اس کے بعد اس نے وہاں بڑی ہوشیاری اور مکاری سے کچھ لوگ لیے جو علاقے میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو وہ اس کی رپورٹ فوراً اس کو. ایک تاجر آیا اس کے علاقے میں، اس کو کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. وہ بہت پریشان تھا. تو اس کو اسی کے ایک آدمی نے کہا کہ تم جاؤ بھائی مغیرہ بن سعید سے ملو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. یہ مغیرہ بن سعید کے پاس پہنچا تو مغیرہ بن سعید نے اناج لوٹ لیا گیا، تمہارا اتنا سونا لوٹ لیا گیا، اتنا کپڑا لوٹ لیا گیا.
اور جن 2 غلاموں کو مارا ہے ان کے یہ نام تھے۔ تاجر ہوشیار تھا، اس نے کہا اچھا جو غلام مارے نہیں گئے ان کے نام بتاؤ۔ اس نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ اب وہ اس کا بڑا معتقد ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات وہاں پر ہوتے رہے اور لوگ اس کے معتقد ہوتے گئے، اور اس کے بعد اس نے کچھ عرصے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب یہ بات خالد عبداللہ کو پتہ چلی تو خالد عبداللہ نے اس کو بلایا اور کہا یہ کیا ہے، تمہاری کرامات کا بڑا شہرہ ہے، تمہیں لوگ امام کہنے لگے، یہ غلام کب سے امام ہو گیا، تم جانتے ہو میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں اپنی کرامات کا خود تو دعویٰ نہیں کرتا، نہ میں نے کہا ہے کہ مجھے امام کو لوگ امام کہتے ہیں، مجھے بڑے شاطر انداز میں اس نے یہ ساری باتیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کو سفلی علم بھی آتا تھا، اس سے بھی انسانوں کی نفسیات سے کھیلتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ فتنہ بہت بڑھ گیا اور حشام بن عبد الملک تک اس کی بات پہنچی تو حشام نے خالد عبداللہ عراقی کو کہا کہ اس فتنے کو ختم کرو۔ تو خالد عبداللہ نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مغیرہ بن سعید توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کو خالد عبداللہ نے گرفتار کیا، اس کے ساتھ 5-6 ساتھی اور گرفتار ہوئے۔ جب ان کی تھوڑی سی پٹائی ہوئی تو اس کے ساتھی تو الگ ہو گئے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد خالد عبداللہ نے بھرے مجمع کے اندر سرکنڈوں کا ایک گٹھر بنائی اور اس کے ساتھ باندھ دیے اور اس پر گھی ڈالا اور اس کے بعد ان سرکنڈوں کو آگ لگا دی۔ اس کا انجام یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور عراق کے اندر اصفہان کے اندر ایک اور دعوے دار پیدا ہوا، اسحاق اخرس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اخرس کہتے ہیں گونگے کو، یہ الجزائر میں پیدا ہوا، یہ بہت غریب آدمی تھا، اس کے والد بکریاں چراتے تھے اور مسلمان تھے۔ اس نے قرآن شریف حفظ کیا، تینوں آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے، دیگر علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد سیاحت کے شوق میں یہ کئی ملکوں گھوما اور اس کے بعد اس نے اصفہان میں اپنا ڈیرا جمایا اور وہاں یہ گونگا بن گیا۔ عام سے اس نے کپڑے پہن لیے اور ایک مدرسے کے باہر بیٹھ گیا۔ صدر مدرس نے جب دیکھا کہ یہ ایسا بیچارہ ہے تو اسے مدرسے میں لے آئے اور 10 سال تک اسحاق اخرس اس مدرسے میں رہا اور گونگا بن کے رہا۔ کیا رہا؟ گونگا بن کے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی گونگا بن کے 10 سال تک رہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے اسے بولنا آتا۔ 10 سال کے بعد ایک دن اس نے کیا کیا، یہ جب افریقہ گھوما تو وہاں سے ایک تیل لایا۔ وہ تیل کو روغن اگر چہرے پہ لگا دیا جائے تو اس کی ایک الگ پر اسرار قسم کی چمک پیدا ہو جاتی ہے چہرے پہ، اور چراغ میں ڈال دیا جائے تو ماحول کچھ اور نظر آتا ہے۔ وہ تیل یہ ساتھ لایا تھا، تو رات کے وقت یہ چیخا چلایا نہیں تھا کہ اسحاق اخرس کی آواز ہوگی، کیونکہ وہ تو گونگا ہے۔ بھئی کیا معاملہ ہے؟ لوگ جامع مسجد کی طرف آئے کہ ہے کیا معاملہ؟ تو اسحاق اخرس تیزی سے مسجد میں داخل ہوا۔ حافظ تو تھا، صدر مدرس بھی آ گئے اور لوگ بھی آ گئے۔ معاملہ کیا، اتنی شاندار قرات کون کر رہا ہے؟ دیکھا اسحاق اخرس کر رہا ہے، یہ تو گونگا تھا، بھائی یہ کیسے کر رہا ہے؟ صدر مدرس نے اس سے کمرے میں لے جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا آج 2 فرشتے آئے تھے
انہوں نے کہا حوض کوثر سے تمہیں غسل دیں گے۔ انہوں نے مجھے حوض کوثر سے غسل دیا اور مجھ سے کہا تم نبی ہو۔ تو وہ دعویٰ جو مرزا غلام احمد قادیانی کرتا تھا وہی دعویٰ اسحاق اخرس بھی کر رہا تھا وہاں پر۔ اسحاق اخرس نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا تم ذلی نبی ہو، سایہ دار نبی ہو، تم شریعت حضور کی چلے گی۔ یہی دھوکہ اس نے مار دیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی کوئی معجزہ بھی تو ہو، لوگ میری بات مانیں گے کیسے؟ تو فرشتوں نے کہا بھائی تم کہہ دینا کہ ایک گونگے آدمی کو ایسی دسترس اللہ نے دے دی، یہ معجزہ نہیں ہے۔ پھر اس نے جو صحف سماوی کے حوالے سے گفتگو کی، جو دیگر عنوانات پر اس نے گفتگو کی، تو صدر مدرس حیران رہ گئے۔ اچھا وہ بھی ٹریپ ہو گئے اور اس پہ ایمان لانے کا معاملہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پر ایک سلسلہ یہ چل نکلا اور ایک بڑی تعداد اس کی گرویدہ ہو گئی۔ بتدریج یہ تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اسحاق اخرس نے عمان پر اپنی فوج بنا کر لشکر کشی کی اور وہاں پر حاکم بن گیا۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ بہت بڑھ گیا اور اس نے بصرہ پر سرکشی کی، تو اس وقت کے خلیفہ نے اس کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی، اس کی اصلاح کی کوشش کی، اور جب یہ خلیفہ کے سامنے آیا تو خلیفہ نے اس سے کہا او بے عقل انسان، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ تو نبی نہیں ہے؟ کہاں گئی تیری نبوت؟ تو کہنے لگا نبوت تو میرے ساتھ ابھی بھی ہے۔ خلیفہ نے اس کو 1 مہینے کی مہلت دی، اور جب اس نے توبہ نہیں کی تو خلیفہ نے اس کو قتل کرا دیا۔ اسی طرح حسن بن صبا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حسن بن صبا نظام الملک طوسی کا دوست تھا، بہت شاطر انسان تھا یہ۔ عمر خیام، نظام الملک طوسی اور اس نے، ان تینوں نے ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ آپس میں یہ ایک عہد کیا تھا کہ ہم میں سے جب بھی کوئی کسی مقام پہ پہنچے گا تو جو کمزور ہوگا دوسرا اس کا ساتھ دے گا۔ تو نظام الملک طوسی نے اس کا ساتھ دیا، اس کو دربار میں لے کر آیا، لیکن یہ احسان فراموش ایسا تھا کہ اس نے نظام الملک طوسی، تو حسن بن صبا نے کہا میں 40 دن میں بنا لوں گا۔ حاکم بہت ہوشیار تھا، جب یہ بنا کے لایا اسے خود چیک کیا تو وہ بالکل فراڈ تھا۔ حسن بن صبا سوچ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کسی سے بھی چیک کرائے گا، میں اسے کچھ پیسے دوں گا اور معاملہ میرے حق میں آ جائے گا، لیکن جب اس نے خود چیک کیا تو اس نے حسن بن صبا کو ذلیل کر کر نکال دیا اور کہا کہ اس کو ایک ایسے جزیرے پہ چھوڑ کر آؤ کہ یہ کبھی واپس نہ آئے۔ جب یہ کشتی میں بیٹھا تو طوفان آ گیا۔ اب یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، باقی سب پریشان۔ لوگوں نے کہا بھائی تو کیوں اتنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سب پریشان ہیں، خلق خدا ساری پریشان۔ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ طوفان کچھ نہیں کر سکے گا اور بال بھی بھیگا نہیں ہوگا کسی کا۔ اچھا اتفاق کی بات کہ کچھ دیر کے بعد طوفان بھی تھم گیا۔ اب ایسی صورتحال ہو جائے تو لوگوں کو معتقد ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔ جس کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کو وہاں چھوڑ کے آنا، اس نے اس کو ملک شام میں اتار دیا۔ اندر سے یہ باطنی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اسماعیلی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، ان کا بہت بڑا عالم بھی تھا یہ۔ وہاں اس کو رہنمائی مل گئی، پھر وہاں اس نے قلعہ الموت کے نام سے قلعے پہ قبضہ کیا۔ نظام الملک طوسی کو اس نے اپنے فدائی کے ذریعے سے قتل کرا دیا۔ اس قلعے کے اندر اس نے ایک جنت بنائی،
کیسی جنت تھی؟ یہ 18 سال کی لڑکیوں کو اغوا کر کے وہاں لے آتے تھے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنائی گئی، پھلدار درخت بھی لگائے گئے۔ اپنے کسی فدائی کو یہ حشیش ایک نشہ تھا، وہ پلاتا اور پلانے کے بعد اس اپنی مصنوعی جنت میں چھوڑ دیتا، اور ان لڑکیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ 2 دن 4 دن جب تک وہاں رہے اسے یہ نشہ پلاتی رہیں۔ وہ نشے میں ٹن رہتا اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ حوریں ہیں، میں جنت میں ہوں، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال کے لایا جاتا، اور حسن بن صبا اس سے کہتا کہ اب تم فلاں کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ جنت تو وہ دیکھ چکا تھا، اس لالچ میں وہ کچھ بھی کر لیتا۔ یہ فتنہ بہت بڑھ گیا، حاکم وقت نے چاہا کہ اس کی سرکوبی کی جائے اور ایک مذاکرات کے لیے 3 افراد کو بھیجا۔ تو اس نے کہا اس ٹیم سے کہ بادشاہ سے کہنا ہم پہ لشکر کشی نہ کرے، ہمارے پاس فوجی نہیں ہے، ہمارے پاس فوجی نہیں ہے، فدائی ہیں، فدائی۔ انہوں نے پوچھا یہ فدائی کیا ہے؟ کہ دکھاتا ہوں تمہیں منظر۔ اس نے ایک فدائی کو بلایا اور کہا اپنے آپ کو مار لو۔ اس نے چاقو نکالا، اپنی گردن پہ چاقو بھی۔ اس نے دوسرے فدائی جو برج پہ تھا اس سے کہا نیچے گر جاؤ، اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا۔ تیسرے فدائی سے کہا وہ حوض ہے، حوض میں ڈوب کے مر جاؤ، وہ ڈوب کے مر گیا، کیونکہ ذہن میں کیا تھا کہ یہاں مر گئے تو کیا ہوگا؟ جنت موجود ہے۔ اس طرح سے اس نے فدائیوں کی جماعت بنائی، اس عالم اسلام کو بہت شدید نقصان پہنچایا اس شخص نے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس نے متعدد قاتلانہ حملے کروائے، اور ایسے فالوورز اپنے چھوڑ کے گیا کہ 60 سال کی عمر میں اس کی موت کے بعد 136 سال تک اس کے لوگ جو ہیں وہ حکمرانی کرتے رہے۔ تو عزیزان محترم، علماء کرام نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اس سے معجزہ طلب کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کل میڈیا میں بہت سارے لبرل اور سیکولر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمہیں دلیل سے بات کرو، دلیل مانگو، مکالمہ ہونا چاہیے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال تھوڑی سی بھونڈی ہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کوئی شخص آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، آپ دروازہ کھولنے جائیں، سامنے دیکھیں ایک شخص کھڑا ہے اجنبی، اسے آپ نہیں جانتے، جی فرمائیے، اور وہ کہے آپ سے میں آپ کا ابو ہوں، میں آپ کا ڈیڈی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مکالمہ ہونا چاہیے، یہ بتائیے امی کا نام کیا ہے، ماموں کیا کرتے ہیں، نانا کہاں رہتے تھے، نانی کہاں سے بلونگ کرتی تھی، یا اس کی مرمت کریں گے ڈنڈا لے کر، ڈنڈا لے کر اس کی مرمت کی جائے گی۔ تو جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کی مرمت ہوگی، کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، بہاءاللہ، مہدی سوڈانی، اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ آج کے ہینڈ آؤٹ میں انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گے کس کس نے کہاں کہاں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور آخر ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے وفاداروں میں رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں رکھے۔ اس گفتگو کے دوران میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب ہو،
تو میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس جملوں سے اس خطا کو درگزر کر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فیضان محترم، آج کے 45 منٹ کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ اس 1500 سال میں جو مدعیان نبوت آئے، جھوٹے دعوے کیے، سلطان، سلاطین، مسلمانوں نے ان کا کیا انجام کیا۔ کسی کو آگ میں زندہ جلا دیا اور کسی کی گردن کٹوا دی، کسی کی گردن کٹوا کر مرکزی قلعے کے دروازے پر لگا دی اور بتا دیا کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ برداشت۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ تو یہی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وقت آنے پر اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس عقیدے کے دفاع کے لیے کسی کی جان لینی بھی پڑے تو پیچھے۔ اس میں آہستہ آواز آئی ہے، کیوں؟ صحابہ تو اس میں کمزور نہیں تھے۔ جھوٹے داعیے نبوت کے لیے صحابہ کمزور نہیں تھے، رسول اللہ کے غلام کمزور نہیں ہوتے۔ میرے ابا جان کو کوئی کچھ کہے تو میں تڑپ جاتا ہوں، بفر جاتا ہوں، غصہ شدید آتا ہے، ابا کو کیسے کہہ دیا، اور رسول اللہ کو کوئی کہے یہ ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی۔ ایمان کی کمزوری۔ اللہ کریم ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، صحابہ جیسا عشق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ڈاکٹر صاحب نے دوران لیکچر بتایا، وہ وجہ بتائی، اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو، اسی کا ایک نقطہ میں مزید ایک اضافہ کروں دور حاضر کے حساب سے کہ ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وجوہات کیا تھیں۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 200 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں۔ اور دیگر احادیث آپ نے سنی ہے اور ہینڈ آؤٹ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں کئی احادیث اس موضوع پر۔ تو پھر وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا وجوہات تھیں کہ جب کسی دجال نے، کذاب نے دعویٰ کیا تو اس کے فالوورز بھی ہو گئے، اس کو ماننے والے بھی پیدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک وجہ، ایک جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وہ عصبیت، ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے اس لیے اس کی بات مان لو۔ یہی زمانہ تھا اس وقت، یہی سوچ اور فکر تھی، گروہی عصبیت، قبیلے کی عصبیت، زبان کی عصبیت۔ آج کے دور میں تھوڑا سا ماحول چینج ہوا، مادی دور ہو گیا۔ آج جب ہر کسی کے لیے سب کچھ پیسہ ہو گیا تو آج کا جو بدبخت قادیانی ہے، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، کذاب اور دجال مرزا غلام قادیانی اور اس کے فالوورز، انہوں نے اینگل چینج کیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مادی دور ہے
اور آج ہر شخص مشین بنا ہوا ہے، پیچھے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو اب تھوڑا سا اینگل چینج کرو، عصبیت پر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پروموشن پہ لے کر آؤ، پروموشن پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بچوں کو اسکالرشپ پہ لے کر آؤ، اسکالرشپ پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بچوں کو ملک سے باہر لے جانے کے لالچ میں لے کر آؤ، وہاں پر مان جائے تو ٹھیک ہے، وہاں بھی نہ مانے تو آخری حل یہ ہے کہ کچھ 2-4 خوبصورت لڑکیوں کو اس جینیس نوجوان کا نمبر دے دو کہ جو ہمارے دام میں نہیں آ رہا، لڑکیوں کو نمبر دے دو، وہ اپنے دام میں پھنسا لیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، اور یہی میری بیٹیوں کے ساتھ، میری بچیوں کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے کہ میری وہ بیٹی، میری وہ بہن جو ان قادیانیوں کے مکر و فریب میں نہیں آتی، مختلف ہیل و بہانوں سے کبھی نوکری کا لالچ دے کے، کبھی آسائشوں کا لالچ دے کے، جب کچھ نہیں بن پاتا تو پھر کچھ نوجوانوں کو جو ان کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں قادیانیوں کے، انہیں نمبرز دے دیے جاتے ہیں کہ فرینڈشپ کیجیے، دوستی کیجیے، اور دوستی میں یہ جو فلاں لڑکی ہے، فلاں یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتی ہے، یہ انتہائی جینیس ہے، یہ ہمارے ساتھ مل جائے گی تو کام ہمارا بہت آگے بڑھے گا۔ یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مادی دور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان سازشوں کو آپ کے سامنے آشکارا کیا جائے، بتایا جائے۔ آگے یہ ٹاپک آ رہا ہے کہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں قادیانیوں نے کیا سازشیں کی۔ پھر ایک موضوع آ رہا ہے کہ دور صدیق اکبر کا دور حاضر جو تحریک ختم نبوت چلیں، وہ کن ایام میں چلیں اور اہل ایمان کا کیا کردار رہا۔ اور ایک اہم ترین موضوع جو غالباً آخری لیکچر ہے، اور وہ ہے کہ آئین پاکستان نے ان قادیانیوں کے لیے کیا شقیں رکھی ہیں، آئین پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین منکرین ختم نبوت کے لیے کیا کہتا ہے اور کیا ان پر پابندیاں ہیں۔ ان تمام عنوانات پر مزید لیکچرز ہوں گے۔ کل کا لیکچر استاد العلماء، بہت ماہر استاد ہیں شہر کراچی میں، نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ پاکستان بھر میں ان کے کئی شاگرد ہیں، اور اب تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو کل استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد یونس شاکر صاحب مدث اللہ العالی کا بیان ہے، اور موضوع ہے آثار قیامت اور فتنہ دجال۔ آج کل آپ سنتے ہوں گے نا کہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجال کے فالوورز ہیں، یہ دجال کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا سازشیں ہیں؟ دجال کون ہیں؟ کب آئے گا؟ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے کتنی اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، کتنی باقی رہ گئی ہیں؟ اس تمام کے اوپر کل انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت اور جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں اس کورس میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے کورس میں ہماری مسجد کے جو بانی ہیں، قاری صاحب کے بڑے ساتھی رہے، پرانے ساتھی ہمارے طارق قریشی صاحب، اور ہمارے اہل سنت کے بہت ہی محسن سید صاحب اور دیگر علماء تشریف لائے، ان سب کو خوش آمدید۔ مختصر صلاۃ والسلام اور دعا۔